یہ کہ بھارتی بیڑا پاکستان کے ساحل سے 300 سے 400 میل کے فاصلے پر ہے۔ دی ٹیلی گراف کا دعویٰ، پاکستان کی آبی سرحدوں کے محافظ پاک بحریہ چوکس جواب کے لیے بھی تیار ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک بحریہ اور ترک بحریہ پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے الرٹ ہیں۔ پاک بحریہ اور برادر ملک ترکیے کی بحریہ کے جنگی جہاز پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ایڈمرل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر جب یہ خبر آتی ہے کہ یہ یعنی ٹیلی گراف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 300 سے 400 میل دور ہے، تو یہ پریشان ہونے کی بات تو نہیں ہے؟ آپ سے کچھ دیر پہلے بھی ہم گفتگو سن رہے تھے، آپ نے بڑا کلیئرلی اس کو ایکسپلین کیا، تو جواب کیسا ہوگا ہمارا؟ ہماری اس فرنٹ پہ کیسی تیاری ہے، ہمیں ذرا یہ بتائیے۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ 300 سے 400 میل نہیں ہے، بلکہ یہ 500 پلس میل پہ کھڑے ہوئے ہیں، 500 پلس میل، اور آپ 500 کو آپ 1.8 سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ 900 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مجھے باوثوق ذرائع سے ابھی پتہ چلی ہے رینج، تو یہ 500 پلس میل پر ہے۔ اچھا، آپ کو سن نہیں پا رہے، آپ کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا تھا، بولیے گا پلیز۔ جی، میں نے کہا کہ جو میرے باوثوق ذرائع سے اطلاعات ہیں، یہ 500 پلس نوٹیکل مائل پہ کھڑے ہوئے ہیں، 500 پلس نوٹیکل مائل۔ جی، تو اگر 500 بھی آپ لے لیں اور 500 کو 1.8 سے ملٹیپلائی کر لیں تو 900 کلومیٹرز بنتا ہے یہ۔ تو یہ 900 کلومیٹرز دور ہیں اس وقت، اور ان کے پاس جو ویپن جس کی بہت پرچار کیا جا رہا ہے کہ جی براموس ہے، اس کی 450 کلومیٹر ہے رینج۔ تو اس وقت تو ان کے پاس کوئی ایسا ویپن نہیں ہے جو کہ 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پاکستان کی طرف آ جائے گا، تو ان کو آگے آنا پڑے گا، اور آگے آنے کے لیے ان کو کوئی سیف پیسج تو نہیں ہے، پاکستان نیوی تیار کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ۔ پھر دوسری چیز دیکھ لیجئے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کی اصل ویلیو جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جو ایئر کرافٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ ان ایئر کرافٹ کو اس نے ایک آلٹرنیٹ ایئر بیس پرووائڈ کرنا ہے، وہ ان کو سمندر میں لے جا کے ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے اپنے دشمن کے خلاف اڑاتا ہے۔ اب جو اس کے اوپر ایئر کرافٹ ہیں، تو یہ ایک آپ کو بھی خوشی ہوگی اور مجھے بھی خوشی ہوگی کہ پاک فضائیہ ان کے ہر قسم کے ایئر کرافٹ کو اب تک گرا چکی ہے، جو بھی ان کی انوینٹری میں وہ موجود ہے۔ رافیل ہو گیا، SU-30 ہو گیا، MiG-29 ہو گیا، MiG-21 ہو گیا۔ تو اس پہ جس قسم کا بھی ایئر کرافٹ ہے، وہ پاک فضائیہ کو ٹریننگ حاصل ہے، اس کو ریہرسل ہے، اس کی پریکٹس ہے کہ اس کو وہ گرا سکتی ہے پاکستان نیوی کے ساتھ مل کے۔ تو اگر ایئر کرافٹ کیریئر اپنے ایئر کرافٹ اڑا ہی نہیں سکتا اور ان سے کام لے ہی نہیں سکتا، تو اس کو سمندر میں پاکستان کے قریب آنے میں بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ ایئر کرافٹ کیریئر بذات خود ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور نہ صرف وہ ٹارگٹ ہوتا ہے بلکہ اس کی حفاظت سے یہی ذرا یہاں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کی طرف وہ کیا تیاری یا ان کا براموس جو ہے اس کی رینج کیا ہے، وہ کتنا دور ہیں، ذرا یہ ہمیں ایکسپلین کیجیے گا کہ انٹرنیشنل واٹرز کے بعد ہماری کہاں تک لمٹ ہے، ہماری ڈپلائمنٹ کتنے ناٹیکل مائلز پہ ہے یا کلومیٹرز میں ہے، اور پھر ہمارے پاس کیا ایکوپمنٹ ہے، کیا جدت ہے، کیا میزائلز ہیں، ان کی رینج بھی بتائیے۔ دیکھیے، ہماری جو انٹرنیشنل میری ٹائم لاء کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے، تو آپ کی کوسٹ سے 12 ناٹیکل مائل تک تو آپ کا اپنا پانی ہوتا ہے، جس میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ اس سے باہر جو بھی پانی ہوتا ہے اس میں آ سکتے ہیں لوگ آپ کی اجازت کے بغیر۔ 12 ناٹیکل آپ کی جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہ اس سے بہت آگے جا کے ہوتی ہے، آپ کی ڈپلائمنٹ بھی تقریباً 100، 150، 200 میل پہ جا کے ہوتی ہے، اور آپ کے پاس جو ویپن ہوتا ہے وہ بھی تقریباً اتنی ہی رینج کا ہوتا ہے۔ تو آپ مطلب اس وقت بھی اگر ہم چاہیں تو انڈین نیوی ہمارے نشانے پر ہے، اور کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ اس وقت سی میں کہاں موجود ہیں، تو یہ سب سے بڑی آسانی ہے ہمارے لیے کہ ہم جب چاہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو موومنٹ ہے اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں کنٹینیوسلی۔ وہ ایسٹ جائیں، ویسٹ جائیں، ساؤتھ جائیں، نارتھ آئیں، جدھر بھی وہ جائیں گے ان کی موومنٹ ہم کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے مانیٹر کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پلانز ریفائن کرنے ہوتے ہیں جس وقت بھی ضرورت پڑے۔
اچھا، اس میں ایڈمرل صاحب بنیادی طور پر جو 6 اور 7 کی رات ہوا، میزائل اٹیک ہوئے اور مساجد کو اور سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد حکمت عملی میں چینج آیا اور ڈرونز کے ذریعے بیسکلی آپ کا جو ایئر ڈیفنس میکینزم ہے اس کو مارک کرنے کے لیے، اس کا ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ڈرونز آئے، ESM فنکشن پہ وہ آپریٹ کر رہے تھے۔ اب یہ جو 300-400 مائل یا 500 میل پر اگر یہ موجود ہے ایئر شپ، ان کی جو نیول شپ ہے، تو یہ یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی ان کی اسی طرح کی کوئی شرارت ہے، یا یہ صرف انڈین نیوی کو بھی ذلیل کرنے کے لیے، کروانے کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک نارمل ڈپلائمنٹ ہے اس طرح کے ٹینشن پیریڈ میں، یہ ایک نارمل ڈپلائمنٹ ہے۔ دیکھیے نیوی ہے نا، تو نیوی نے سی میں آنا ہے، ظاہر ہے اس نے ہاربر میں نہیں کھڑے رہنا اس ٹینشن پیریڈ میں۔ اگر پاکستان نیوی سی میں گئی ہوئی ہے تو انڈین نیوی نے بھی سی میں ہی ہونا ہے، تو اور یہ انٹرنیشنل واٹرز میں کھڑے ہیں جہاں سب کو حق ہے گھومنے پھرنے کا، تو یہ بالکل ایک نارمل ڈپلائمنٹ ہے۔ یہ ٹیلی گراف کی خبر کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے۔ یہ نیول سرکلز میں دس از ناٹ اے سرپرائز ایٹ آل، دے آر سپوز ٹو بی دیئر، دے آر ایکسپیکٹڈ دیئر، تو اس لیے یہ اس میں کوئی سرپرائز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اے سرپرائز، تو اٹ گیوز این ایج ٹو پاکستان نیوی ایکچولی، کہ پاکستان نیوی کو پتا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ٹیلی گراف کی خبر کی وجہ سے چیزیں ہائپ اپ ہوئی ہوئی ہیں، لیکن جس طرح کا ڈسٹنس ہے اور جو پاکستان کی تیاری ہے، ٹیلی گراف نے ایک سائٹ کی سٹوری بتا دی، ٹیلی گراف دوسری طرف کی بھی بتایا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان نیوی اس وقت کہاں پر ہے۔ یہی بس اطمینان دینا ہے لوگوں کو۔ آپ سے بات کرنے کا بنیادی طور پر مقصد یہی تھا۔ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے اطمینان رکھنا ہے، مطمئن رہنا ہے کہ کیا پاک فضائیہ ہو، کیا پاک بحریہ ہو، تمام ہی لوگ تیار ہیں، اور تمام ہی جو لوگ ہیں ان کا جو فرنٹ ہے وہاں پر وہ مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بھی سازش کرنے کی، میلی آنکھ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اسے پورا بھرپور جواب ملے گا، ویسے ہی جیسے ہم دیتے آ رہے ہیں۔